إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک ذات لا رائب، اس کی بابرکت ذات کے لیے لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام اور سننے والی میری قابل قدر قابل احترام دینی اسلامی ماں بہنوں، ہماری مرد یا عورت، امیر یا غریب، ہر ایک کی زندگی کے ساتھ لین دین کے معاملات جڑے رہتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ قرض لینے کا مسئلہ، کسی بھی حیثیت میں ہو یا انسان کسی کو دیتا ہے یا لیتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے ایک مسلمان کے لیے ضروری چیزیں اس حوالے سے ان پر ہم غور و فکر کریں گے۔ مالک کائنات سننے کی، سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں اس مسئلے کو دین سے بالکل ایک الگ تصور کیا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ دینی طور پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بڑی خوبصورت حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا۔ ہم لوگوں نے اس فوت ہونے والے کو غسلناہ غسل دیا، وکفناہ کفن دیا، وحتناہ اور ہم نے اس کو خوشبو لگائی، جنازے والی چارپائی پہ اس کو منتقل کیا، جنازہ اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ہم وہ جنازہ لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ، آپ اپنی صحابی کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطا خطاً چند قدم اٹھائے،
جب چارپائی سے تھوڑا سا پیچھے تھے آپ رک گئے وہیں پر. فرمایا ایک بات بتاؤ، علیہ دین، اس نے کسی کا کوئی قرض تو نہیں دینا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، اس بندے نے کسی کا کوئی قرض نہیں دینا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اس کا نماز جنازہ آپ نے پڑھایا. ایک روایت میں آتا ہے اسی کے بارے میں کہ آپ نے دوسری مرتبہ بھی پوچھا، کسی بتانے والے نے بتایا کہ علیہ دیناران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے 2 دینار کسی کا قرض ہے جو ادا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی اس کی، آپ لوگ جائیں، یہ آپ کا بھائی ہے اور نماز جنازہ ادا کر دیں. فقال رجل من القوم، ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہ کریں، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں. علیہ دینار آنی، وہ 2 دینار میں دوں. یہ الفاظ مستدرک حاکم میں آتے ہیں، 2346 نمبر یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دیا. پڑھانے کے بعد اگلے دن خاص طور پر اس بندے کے گھر گئے جس نے کہا تھا کہ 2 دینار اس کا قرض میں ادا کروں گا، میرے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اس کے پیسے تم نے دے دیے ہیں یا نہیں؟ اس بندے نے کہا جی اللہ کے رسول وہ میں نے ادا کر دی. فرمایا احق الغریم وباری منہ المیت، فرمایا کہ اب لین دین کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہو چکا ہے. اب جو آپ کا مرنے والا آپ کی میت ہے وہ بری ذمہ ہے. اگر اللہ کا رسول، پھر رسولوں میں سے بھی وہ رسول جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے امام ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، وہ جنازہ پڑھانے والے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کر میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، من لقی النبی مؤمنا ومات علیہ، جن کا ایمان ہمارے لیے نمونہ، اس طرح کا ایمان اللہ نے کہا میرے سامنے لے کر آؤ جیسے صحابہ کا ایمان ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح کے لوگ دعائیں پڑھنے والے ہیں. اور اللہ کے آخری نبی محمد نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں. اگر لین دین واضح نہیں ہے، صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، پھر بھی بخشش اور مغفرت اس میں رکاوٹیں باقی رہتی ہیں. بھی ہم نے سوچا ایپ سے ہم پیسے ادھار لے لیتے ہیں، کمپنیوں کے ایڈوانس ہم لے لیتے ہیں، رشتہ داروں کے ہم لے لیتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے دستیوں کے نام پہ لے کر بھول جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے، بچوں کے، کتنے یہ معاملات ہمارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی تحریر نہیں ہمارے پاس، کوئی ریکارڈ نہیں ہمارے پاس. جنازوں پر اعلان تو ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ان کا موجود ہے، لین دین کا ذمہ دار ہے، لیکن سب دینے والے جنازے کی صفوں میں نہیں ہوا کرتے، کہیں پہنچ نہیں پاتے، کچھ کو اطلاع نہیں ملتی. اور یہ معاملہ کتنا سنگین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، یہ سنن نسائی میں حدیث مبارکہ ہے. آپ نے نماز جنازہ اس سے پہلے پڑھائی تھی، اور جب آپ نے نماز جنازہ پڑھا کے صبح کی نماز اگلے دن پڑھائی، آپ نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کا کوئی بندہ ہے، فلاں برادری کا کوئی بندہ نہیں اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر یہی اعلان کیا کہ میں پوچھ رہا ہوں فلاں قبیلے کا کوئی بندہ ہے، ہذا من بنی فلانی، کوئی بندہ نہیں اٹھا. جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا، ایک بندہ ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا لم انوی بہ الا خیرا، جو میں پوچھ رہا تھا نا کہ فلاں قبیلے برادری کا کوئی بندہ، میں اچھائی اور بھلائی کے لیے پوچھ رہا، میں نے تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے. تمہارا فلاں شخص فوت ہوا ہے، یہ اللہ کے رسول. فرمایا رات کو اللہ نے مجھے خواب دکھایا ہے، محتبس علی باب الجنہ، وہ جنت کے دروازے پہ رکا ہوا ہے، اس کو جنت کا داخلہ نہیں مل رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مسئلہ کہ اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کا قرض دینا ہے، اور جب تک وہ قرض نہیں
وہ جنت میں رکا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو فوراً وہاں سے نکلا، جتنے اس کی فیملی کے ممبر تھے میتحسن لہ، اور جتنے ماں باقی من اہلہ، جتنے لوگ اس کے خاندان میں سے سب اکٹھے ہوئے اور سب نے جا کے اس کے پیسے ادا کیے۔ اور اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری ان کو سنائی۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں پوری تفصیل سے 3341 نمبر پہ آتی ہے، 3341۔ یہ معاملہ اتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں، یہ ممبروں پر بیان بھی نہیں ہوتا اور ہم اس کے بارے میں رہنمائی بھی نہیں دیتے کہ اس کے احکام کیا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ اتنا ہی قرض کا، لین دین کا، بندے کا اتنا ہی آسان، سمپل اور سادہ ہوتا، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 282 ہے، 282۔ یہ قرآن مجید میں صرف قرض کے لیے اللہ نے اتاری کہ آپ نے کسی سے پیسے لینے کیسے ہیں اور دینے کیسے ہیں، جو انسانی لین دین کا معاملہ ہے یہ اتنا بڑا ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 2606 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمہ بن اکوع، ان کی یہ روایت سنن نسائی میں آتی ہے، اسی ابھی جنازہ تھی، سب لوگ بیٹھے، لوگوں نے جنازہ لا کے رکھا، اللہ کے نبی جنازہ پڑھا دیا۔ آپ نے فرمایا پہلے اس کا بتاؤ مجھے حساب کتاب کیا ہے؟ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا، کوئی پیسہ اس نے پیچھے چھوڑا ہے وراثت میں تقسیم ہونے کے لیے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا ہے، کوئی قرض بھی ہے، تھوڑا بہت ہے۔ اب گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ثم اتي بجنازۃ ثانیہ، دوسرا جنازہ آ گیا، پھر آپ نے پوچھا فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا، کوئی وراثت چھوڑی ہے؟ نہیں اللہ کے رسول۔ قالوا لا۔ فَهَلْ تَرَكَ دَيْنًا لَهُ، قرض کوئی؟ ثلاثۃ دنانیر، 3 دینار۔ فرمایا 4 پہ اٹھاؤ لے، تمہارا نبی نہیں جنازہ پڑھائے گا اس پر۔ ہم تو کہتے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کفر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نفاق کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی عالم دین انکار کرے میں نے جنازہ نہیں پڑھانا، وہ لوگ اس کو اپنی کتنی بڑی حدت، انسلٹ، بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ کیسے کہہ دیا ہمارے بزرگوں کے بارے میں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قتادہ کہتے ہیں میں بھی جنازہ پڑھنے کے لیے گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا نہ کریں، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں، اس کا قرض میں ادا کر دوں۔ اپنے نماز جنازہ پڑھایا، اگلے دن ابو قتادہ کے دروازے پہ چلے گئے، کہا کہ جو بندہ ماتا بالامس کل فوت ہوا تھا، آپ نے کہا تھا مجھے بتاؤ کہ پیسے اس کے دے کے آئے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول میں نہیں دے کے آئے۔ فرمایا آپ جا کے دے کے آؤ۔ اس بندے کے جا کے پیسے دے کر آئے، آپ نے فرمایا الآن بردت جلدہ، اب اس کے جسم کو سکون ملا ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی ایگو بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، ناک بچانے کے لیے کسی جگہ پہ یہ بات کہہ بھی دی کہ یہ میرے ذمے ہے اور پھر وہ ادا نہیں کر سکا، جو پھنسا ہے وہ پھنسا ہوا ہے، وہ میں ہوں، وہ آپ ہوں، وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے انسانی زندگی کا یہ بڑا مرحلہ، یہ بڑا سنجیدہ لین دین کا مرحلہ ہے۔ اس کے اوپر یہ تو زندگی بڑی تھوڑی زندگی ہے نا۔ وہ کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں۔ ہمارے شہر کھنچی والا سے بڑے سمندر میں جہاز تیرتے ہیں، کہا کہ اتنے بڑے سمندر میں اپنی انگلی ڈال کے باہر نکالو، جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ ہے وہ آپ کی دنیا کی زندگی ہے، اور جتنا پانی اس سمندر میں ہے جس کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، وسعت کوئی پتہ نہیں ہمیں کتنی، وہ آپ کی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ قبر میں گزرنے والی راتیں ہیں، وہ حشر میں گزرنے والے دن ہیں 50,000 سال کے بعد، وہ زندگی وہاں پر ہے۔ اس زندگی کا مستقبل اس لین دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دیکھیں، پیسے لینے کے لیے 3 طرح کی اسلام نے درجہ بندی کی۔ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو کسی سے پیسے لیتا ہے لیکن ہڑپ کرنے کے لیے، اس اپنی عارضی اور مختصر زندگی
اس کو سٹیبل کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، پائیداری کے لیے نیت کیا ہے؟ دھوکہ اور فراڈ، اس کے بارے میں دو ٹوک، اس کا دنیا کا اور اس کی آخرت کا مستقبل ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ چور ہے، جو گناہ چور ایک رات کے اندھیرے میں چوری کر کے جیسا حرام اپنے بچوں کو اس چور نے کھلایا ہے، وہی حرام یہ اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، وہی حرام یہ پہن رہا ہے جو ایک چور پہن کے آیا ہے، وہی حرام جس کا گناہ چور کے اوپر گرتا ہے وہی گناہ اس کے اوپر گرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 2410 نمبر پر 2410، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ادان دینا وہو مجمع، ایک بندہ کسی سے ادھار لیتا ہے اور پکی نیت کرتا ہے کہ اب یہ مجھے لے کے دکھائے اور میں جب اس کو دوں گا نا اس کو پتہ چل جائے گا، وہو مجمع اللہ یؤتیہ، فرمایا یہ بندہ آخرت میں اللہ کے سامنے جب جائے گا نا، نمازیوں کی صف میں نہیں، حاجیوں کی صف میں نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کی صف میں نہیں، لقی اللہ ساری، یہ اللہ سے ملاقات کرے گا ساری کن، اسی سٹیٹس کے ساتھ جو دنیا میں چوری کرنے والا چور، حرام کمانے والا، کھانے والا، کھلانے والا، پہننے والا جس سٹیٹس میں اللہ سے ملے گا یہ بھی اسی سٹیٹس میں، یہ اس کی آخرت کا مستقبل ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی کتاب المجروحین میں جلد 2 صفحہ 261 پر صحیح سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ جس بندے نے من ادان دینا، کسی بندے سے ادھار لیا اور ادھار لیتے وقت وہو ینوی اللہ یؤتیہ، نیت یہ ہے کہ ڈنڈی مارنی ہے، 2 نمبری کرنی ہے، نہیں دینا اس کو، کھا پی جانا ہے، ہڑپ اور ہضم کر جانا ہے، فرمایا وہو ساری، اس کی دنیا کی زندگی وہی گناہ اسے دے گی جو ایک چور کو مل رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی اور سنگین مسئلہ نہیں، ہر نماز کے آخری تشہد میں 832 نمبر حدیث صحیح بخاری، میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ کسی نے پوچھا ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے قرض سے بچا، مجھے قرض سے بچا، مجھے قرض سے بچا۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی سے ادھار لے لیتا ہے پھر اس کا جرم وہاں پہ رکتا نہیں، بڑھتا چلا جاتا ہے، وعدے کرتا ہے ٹوٹ جاتے ہیں، حد سا بات کرتا ہے، کاذبہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پہلا درجہ ہے ادھار لینے والوں جن کی نیت میں کھوٹ ہے، جن کی نیت میں 2 نمبری ہے، اور جو صرف اور صرف اس دنیا کی زندگی کو قبر کی مٹی سے باہر باہر دیکھتے ہیں، ان کا دماغ آگے کی پلاننگ نہیں کرتا۔ اور دوسرا طبقہ وہ طبقہ ہے جو ضرورت مند ہے، وہ لے سکتا ہے، اور یہ لینا کوئی انسان کسی بھی درجے پر ہو، جیسا بھی کوئی خوددار ہو، ڈگری 5 ہو، سیلف ریسپیکٹنگ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والا، میرا نام، میری عزت، میری سیلف ریسپیکٹ، میں ڈگری 5 ہوں، میں خوددار ہوں، میں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میرا ایمان ہے اس کائنات میں، اس دھرتی پر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بندہ اللہ سے خودداری نہیں لے کر آئے۔ لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کو پڑھیں، کئی معاملات پر آپ کو لوگوں سے لین دین کرنا پڑا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استسلف من الانصار 40 ساعا، 2 من کے قریب اپنے گھر کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے گندم دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ وہ بندہ آیا فَأَتَاهُ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول وعدہ آ گیا، آپ نے ادھار لی تھی مجھ سے گندم 2 من کے قریب 40 سا، 1 سا 2 کلو 100 گرام کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی فَمَا لَنَا مِن شَيْءٍ، کوئی چیز نہیں ہمارے پاس، تھوڑا سا ٹائم دے دو، بعد میں آ جانا۔ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ، اسے پھر کچھ دنوں کے بعد ضرورت پڑی، وہ پھر آیا اللہ کے رسول
رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کو لین دین تھا. فرمایا بھائی نہیں ہے کوئی شیء، ماں اتانا بشیء، کوئی چیز نہیں ہمارے پاس، کچھ دن اور ٹائم دے دو. تیسری مرتبہ آپ نے ٹائم لیا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی بھی انسان کو کسی بھی درجے پر ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے اسلام کے احکام ہیں. لیکن نیت بندے کی ٹھیک اپنی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو، اس کی مکمل ادائیگی کرنے کی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. جب 3 مرتبہ وہ گزر گیا، ٹائم لے لیا، چوتھی مرتبہ آیا وہ اراد ان یتکلم. اب اس کا پکا پروگرام ہے کہ میں نے آج اس بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہ کوئی باتیں کہنی. آپ نے محسوس کر لی اور بڑی محبت سے اسے بٹھایا، صحابہ کو بھیجا، فلاں بندے کے پاس یہ پیمنٹ لے کر جاؤ، اور اس سے یہ آپ نے 40 سال یہ تھے، 2 من کے قریب وزن کرتا ہے. فرمایا فاشترا منہ ب80 صاعا، 4 من کے قریب آپ نے 4 من سے بھی زیادہ وزن. فرمایا وہ لے کر آؤ. آئے بڑے ادب، بڑے احترام، بڑی محبت کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسے کہا یہ 40 صاع یعنی یہ 2 من تو آپ کا اور یہ 2 من اضافی میں اپنی طرف سے دے رہا. اور ساتھ ایک لائن آپ نے بیان فرما دی، ان خیارکم احسنکم قضاء. فرمایا تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے، فرمایا کہ جو اپنا لین دین بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے، اس میں کوئی سستی نہیں کرتا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک دفعہ اونٹ کی ضرورت تھی. مسند بزار میں 1307 نمبر پر حدیث ہے. آپ نے ایک یہودی سے ایک اونٹ ادھار لے لیا، آپ کو میں ادائیگی کر دوں گا. یہودی آیا، وعدہ گزر گیا، پھر آیا اور آ کر اس نے سخت باتیں کر دی. فہم بہ اصحابہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غصے میں آ گئے، ہم اس بندے کو چھوڑیں گے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان لصاحب الحق مقالا، بھائی جس نے کچھ لینا ہوتا ہے، اللہ کا دین اتنا حق دیتا ہے کہ وہ کوئی بات کر سکتا ہے، لہذا کچھ نہ کہیں، اس کو چھوڑ دیں. اور فرمایا اس کا اونٹ میں نے دینا ہے، جاؤ جا کے اس کے لیے اونٹ خرید کر لے کر آؤ. اب وہ جو اونٹ آپ نے اس سے لیا تھا، وہ 4 سال اس کی عمر تھی. مارکیٹ میں نکلے، کوئی قابل فروخت اونٹ کو ملا نہیں. ایک بندے کے پاس ایک اونٹ کھڑا ہے، بعیرن رباعیشا، 6 سال جس کی عمر ہوتی ہے. اب اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ نے ان کو کہا کہ وہی اونٹ لے آؤ، لا کے اس کا شکریہ بھی ادا کیا. پھر آپ نے وہی جملہ بولا، ان خیارکم احسنکم قضاء. فرمایا آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے بہتر ہے. اگر ضرورت پڑ گئی، میرے نبی کی سنت کیا بتاتی ہے، آپ انسان ہیں، ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ رب ہے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، وہ اللہ ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. باقی حکمران ہو، کوئی بہت بڑا وڈیرا ہو، بزنس مین ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے. یا اگلی نسل میں کسی کو اللہ نیچے کرے گا، یا آنے والی نسل میں کسی کو نیچے کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم چلتی ہے. لیکن لین دین کے معاملے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بہتر کہا؟ آپ وہ بہتر بنیں گے، ہم نے وہ بہتر بننا ہے. احسنکم قضاء، ایک تو وہ طے ہے، یہ اضافی اگر کوئی شرط کے ساتھ دیتا ہے وہ تو سود ہے، کھلا سود ہے، جس کے بارے میں میرے نبی کے الفاظ ہیں مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحہ 636. کیا کہا؟ درہم الربا یأکلہ وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ. 36 مرتبہ بدکاری کرنا، زنا کرنا، اس کا گناہ تھوڑا ہے. 1 درہم سود کا کھا لینا، اس کا گناہ زیادہ ہے. اور سنن ابن ماجہ میں 2275 نمبر پر حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ سے سن کر جو بیان کیا سود کے حوالے سے، فرمایا کہ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان للربا 72 بابا، سود کا 1 ٹکا، 1 درہم، 1 روپیہ جو آپ کھاتے ہیں اس کے گناہ کے 72 ذرات حصے بنتے ہیں. اور سب سے مائکرو حصہ، سب سے چھوٹا، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، آدمی اپنی سگی ماں سے زنا کرے.
یہ سود کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، اور سب سے بڑا کیا ہے؟ تو اگلی بات ہے، اگر قرض دے کر آپ کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، فضالہ بن عبید کی حدیث سنن کبریٰ البیہقی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانا مفہوماً حدیث صحیح ہے، ان المحدثین، سند کمزور ہے لیکن یہ اتفاقی اصولی قاعدہ ہے دین اسلام۔ آپ نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ادھار لے لیا، اب اس ادھار کی بنیاد پر آپ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، فہو ربا، چٹا ننگا سود ہے بغیر کسی شک کے۔ مثالیں آپ دیکھ لیں، ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، نہ آپ کبھی اس سے مانگنے گئے نہ اس نے کبھی آپ کو دی، اب اس نے 10 لاکھ آپ سے ادھار لے لیا، آپ اس سے گاڑی مانگنے جاتے ہیں، جانتے ہیں میرا مقروض ہے، مجھے نہ نہیں کرے گا، آپ بلیک میل منہ سے نہیں کر رہے، اپنے بیہیویئر سے کرتے ہیں، یہ سود ہے جو آپ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں گروی کا نظام چلتا ہے، یہ اسی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ البقرہ کی 282 نمبر آیت، قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت، الف سے لے کر یا تک سارے حرف اس میں موجود ہیں، یہ ایک بڑی انوکھی آیت ہے، اس میں اللہ نے سب چیزیں طے کر دی۔ فریحان و مقبوضہ، یہ جو گروی کا نظام ہے یہ قرض کا نظام تھا اور ہم نے اس کو سود میں تبدیل کر دی۔ اسلام کا گروی سسٹم کیا ہے؟ میں کسی سے 50 لاکھ روپے لینا چاہتا ہوں، گارنٹی میں اپنی 2 ایکڑ زمین اس کو دے دیتا ہوں، یہ میری 2 ایکڑ زمین صرف گارنٹی ہے، وعدہ آنے پر اگر میں پیمنٹ اس کو نہیں ادا کر سکا، وہ میری زمین بیچ کر اپنی پیمنٹ پوری کر، اس کو کاشتکاری کرنے کا کوئی حق نہیں، فصل اگانے کا، کھانے کا، گھر لے جانے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے اپنا مکان اس کو گروی دیا ہے، وہ اس میں جا کے رہائش اختیار کرے، اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا، وہ کرائے پہ لے کر کرایہ اپنی جیب میں ڈالے، اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر وہ کوئی فائدہ میرے گھر سے اٹھائے، گروی والے سے، میری زمین سے اٹھائے، وہ سارا فائدہ مجھے دے گا، یا میرے 50 لاکھ میں سے وہ پیسے مجھے معاف کرے گا۔ اگر وہ 50 لاکھ بھی پورا لے، میرے مکان کے کرائے بھی لے، میری زمین کی پیداوار بھی لے، وہی سود ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، یہ ہمارے قرض کے معاملات، ادھار کے معاملات ہماری عبادتیں کھا رہے ہیں، ہمارے سجدوں کی روحوں میں چھین لیے، ہمارے دلوں پر قرآن نہیں اثر کرتا، ہماری میتیں جب کفن میں لپٹتی ہیں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اولادیں سب کچھ تقسیم کرتی ہیں، لیکن لین دین ہمارے پھنسے ہوئے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کا قرض صرف وہی آپ کے ذمے ہے جو آپ نے کسی حاجی صاحب سے لیا ہے، کسی نمازی حضرات سے لیا ہے۔ آپ ملک کا کھا کے چلے جائیں، ہم کسی بینک کا کھا کے چلے جائیں، ہم کسی طرح بھی لے کے چلے جائیں، جو ہم نے لیا ہے وہ واجب الادا ہے ہمارے اوپر، وہ واجب الادا۔ یہ 2 طبقے ہوں، ایک پہلا طبقہ جو 2 نمبر طریقے سے لیتا، اور دوسرا یہ طبقہ جو ضرورت کے تحت لیتا۔ ایک تیسرا اسلام کے اندر پورشن ہے ادھار والوں کے لیے، اور وہ بڑا حسین پورشن ہے، بہت خوبصورت نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 حدیثیں ہیں اس حوالے سے، ایک صحیح ترغیب و ترہیب میں آتی ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، اکثر تتزین، بہت قرض لیا کرتی تھی۔ لوگ ایک دن ان سے ملے، آپ قرض لیتی ہیں، وعدے سے پہلے واپس کر دیتی ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو قرض کی ضرورت کیا ہے، کیوں لیتی ہیں؟ بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، کہنے لگی میں اس لیے لیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ کسی سے ادھار لے اور یہ نیت کر کے لے کہ میں نے وعدہ بھی پورا کرنا ہے اور یہ امانت اس کو اس کی واپس بھی لوٹانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد اس کو مل جاتی ہے۔ مجھے ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن میں چاہتی ہوں مجھے اللہ کی وہ مدد ملی ہے اور میں نے اپنی کسی ناجائز ضرورت پہ نہیں خرچ کرنا ہو۔ ایک یہ والا پہلو بھی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 3422 نمبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اکثر ما تستدین، بہت زیادہ وہ قرض لیا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کیوں لیتی؟ کہتی اس لیے کہ اللہ کے رسول سے ایک بات سنی،
جو بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور وہ قرض کسی ناجائز کام کے لیے نہیں ہوتا، کسی غلط نیت سے نہیں ہوتا، اس بندے کے لیے سبب اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافے کا کوئی ذریعہ پیدا کر دیتا ہے۔ صرف اس لیے لیتی ہوں کہ وہ جو ثواب اللہ نے پیدا کرنا ہے وہ مجھ سے کہیں دور نہ چلا جائے، وہ کہیں سے مجھ سے ہٹ نہ جائے۔ لیکن یہ والا اب ایک بندہ اس کی نمازیں باجماعت نہیں ہوتی، اس کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے، اس کی سنتیں پوری نہیں ہوتی، وہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق نہیں، وہ ان حدیثوں کو اٹھا کے کہے میں بھی یہ کام کرتا ہوں، ممکن نہیں ہے۔ جو اللہ کے بنیادی وعدے ان کی پاسداری نہیں کر سکا، وہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے؟ یہ بڑے اعلیٰ تقوی والے نیک لوگ، یہ ان کا انداز تھا۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ میں 2409 نمبر پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آگے ان کے بیٹے تھے، ان کا بھی انداز یہ تھا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ سے سنا ان اللہ مع الداعی، اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہے، اور وہ قرض لینے والا جب قرض لیتا ہے صحیح نیت سے لیتا ہے، ناجائز کام کے لیے نہیں لیتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ما ابیت اللیلۃ، ایک رات بھی ایسی نہ گزرے کہ مجھے اللہ کا وہ ساتھ، وہ مدد میرے پاس نہ رہے۔ یہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، جو دین کو ہر اعتبار سے مکمل عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پورشن ان کے لیے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک دن نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درس دیا، درس میں آپ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا ایک بات یاد رکھنا، لا تخیفوا انفسکم بعد الامن، اللہ نے امن دے دیا ہے تمہیں، طبرانی اوسط کی صحیح حدیث ہے، امن کے بعد اپنے آپ کو نا خوف میں مبتلا نہ کرو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سمجھے نہیں، وَكَيْفَ نُخِيفُ أَنفُسَنَا بَعْدَ الْأَمْنِ، امن کے بعد اپنی جانوں کو خوف میں مبتلا کرنے کا مطلب، فرمایا اپنی جانوں کو امن، اگر تمہیں لگتا ہے نا کبھی کوتاہی ہو جائے، کوئی تمہارے پاس مستقل معقول ذریعہ نہیں لٹانے، تو کبھی کسی کے مقروض نہ بنو، کبھی کسی سے کچھ نہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا يتعرض للبلاء، اپنے آپ کو مصیبتوں کے حوالے نہ کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ مصیبتوں کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جواب دینے کی بجائے کہا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کو یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اپنے اوپر قرض چڑھاتے چلے جائیں۔ وہ جو حدیثیں میں نے عرض کی وہ صرف اس لیے کہ ان کی نیت بڑی حسین تھی اور ان کا دین میں عمل بہت مکمل تھا، وہ جو بڑے عظیم لوگ ہیں جو ان کا انداز ہے۔ ورنہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو فکر کرنا، اگر پڑ جائے کہیں پر ضرورت، اس کو تحریر میں لے کر رہے، ایک ایک روپیہ تحریر۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، لکھ لیا کرو جب قرض کا لین دین کرو، تحریر کر لیا کرو جب قرض کا لین دین کرو۔ لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ بہتر ہے، یہ مستحب ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ لکھ نہیں سکا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی چھٹی بھی دے دی، فرمایا کہ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر خطرہ نہ ہو آپس میں مکرنے کا، کسی کی لڑائی کا، امن ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی، پھر اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے۔ یہ تو تھا لین کا مسئلہ، تین طرح کے لوگ، اور جو قرض لینا ہے یہ کس نیت سے لینا ہے، کیسے لینا ہے۔ اب جو دینے والا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا کا بڑا مشکل کام ہے، بندہ اپنا سر کھپا کے دکانیں چلائے، کمائی جوڑ کے اکٹھی کرے، دماغ میں ایک منصوبہ ہو، وہ بچی کی شادی، وہ بچے کی شادی، وہ پلاٹ، وہ مکان، مانگنے والا آ جائے اور اتنا مجبور کرے کہ بندے کو دینا پڑے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پسینہ اپنا بہا، مشقت اپنی برداشت، اور اپنی کمائی کسی کی ہتھیلی پہ رکھنا، جا جا کے فائدہ اٹھا، یہ کام دنیا کا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دین بنایا ہے ہمیں، دین اسلام، دین سسٹم، مال کا پجاری نہیں بنایا، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تعیس آپ کو دینار والدرہم، جیسے اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا عبد، فرمایا ایسے کچھ پیسے کے بندے بھی ہوتے ہیں،
فرمایا جو پیسے کا بندہ بن گیا وہ تو برباد ہو. طبقات ابن سعد میں کسی نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، سفیان بن سعید بن مسروق یہ پیسے کا بندہ کیسے بنتا ہے؟ فرمایا جس کو منافع ملے تو خوشی نہ چڑھے، گھاٹا پڑے تو دکھی نہ ہو. اس کا مطلب یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ پیسے کا بندہ نہیں. جس کی خوشی اور غم کا دار و مدار پیسہ نہ بنے، صرف اللہ کی ذات بنے، وہ بندہ اللہ کا ہے. جو پیسے کے اوپر انزائٹی، ڈپریشن اور اس کے اوپر چلنے والی میڈیسن مر گیا میں تباہ ہو گیا، یہ نہیں ہے. اسلام خیر خائی کے اوپر بیس کرتا ہے، خیر خائی کے اوپر ہمیں ہماری تربیت کرتا ہے. دینے والے کو کیا ملے گا؟ ابو ماما باہلی کہتے ہیں، طبرانی کی حدیث صحیح سند 3679 نمبر پہ آتی ہے. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے سنایا. اگر کسی عام آدمی کا خواب ہو، پیغمبر کو سنایا جائے اور وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ خواب اللہ کے دین کا حصہ بن جایا کرتا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، رعا رجل مکتوبا علی باب الجنہ، اس نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا ہے، الصدقۃ بعشر امثالھا. جو بندہ کسی کو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اس کو اس کے دیے ہوئے پیسہ اگر 1000 دیا ہے، 10,000 سے اللہ اس کا اجر شروع کرتے ہیں. 100 دیا ہے، نیت کے حساب سے اگر قبول ہو جائے تو اس کا اجر جو شروع ہوتا ہے وہ 100 دیا ہے تو 1000 سے شروع ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں لامتناہی سلسلہ ہے. لیکن ساتھ ہی لکھا تھا جو بندہ کسی کو دل نہ چاہنے کے باوجود کسی کی ضرورت محسوس کر کے، دکھ محسوس کر کے، مشکل وقت میں اس کو اپنی کمائی دے دے قرض کے طور پر، فرمایا والقرض بثمانیۃ عشر امثال، وہ 18% سے اللہ اس کا اجر شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں 1 روپے کے بدلے 18 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ سے عطا کرتے ہیں. طبرانی 3679 نمبر حدیث. یہ اگر مشکل ہے، اس میں رزق ہے، تو اللہ نے اجر بھی رکھ دیا ہے. اور 2 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت ہے. ایک صحیح بخاری میں فرمایا کان رجل تاجرا ممن کان قبلکم، ایک آدمی بزنس مین تم سے پہلے بہت لمبا چوڑا کاروبار کرنے والا، ساری زندگی لم یعمل خیرا قط، کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکا، جو بھی بنیادی عقیدہ اس کا ٹھیک. مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوا، رب نے کہا کہ بتاؤ حساب کتاب میں کوئی چیز بتا دو، کوئی ایک سنگل چیز لے آؤ میرے سامنے. اللہ مجھے نہیں یاد. پھر بھی کوئی یاد کرو. کہنے لگے کان خلقی من الجواز، ایک میری عادت تھی لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر کرنا. اوکے. کنت ادائن الناس، لوگوں کو ادھار میں پیمنٹ دے دیا کرتا تھا، اور جب میں مانگنے کے لیے جاتا اگر کوئی تنگ دست ہوتا میں اسے مہلت دے دیتا، اور اگر کوئی تنگ دست نہ ہوتا اسے وصول نہیں کرتا. اللہ نے کہا تو دنیا میں لوگوں کو معافی دیتا رہا، جب میں نے تجھے بھی معاف کر. یہ دینے والے کے لیے بھی اجر ہے. جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے 1307 نمبر پہ 1307 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی 660، سب آدمی یذلہم اللہ فی ظل لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ قیامت والے دن اسپیشل پروٹوکول دے اپنے عرش کا سایہ دے. جس دن سمندروں میں آگ لگی ہو، جس دن انسانوں کا اور سورج کا فاصلہ بہت کم ہو جائے، جس دن پانی بھی آگ بن کے ابل رہا ہو، جس دن کی گرمی بیان بھی نہیں ہو سکتی، برداشت بھی نہیں ہو سکتی، اس دن کچھ اسپیشل پروٹوکول اللہ کے عرش کے سائے میں. بخاری شریف کی حدیث میں 7 قسم کے لوگ ہیں. جامع ترمذی 1307 2 قسم کے رسول اللہ نے بیان فرمائے. آپ نے فرمایا من انذر موسرا، جو بندہ کسی کو ادھار دینے کے بعد اس کی واقعہ تنگ جائز تنگ دستی کی بنیاد پر، موسر جائز تنگ دست بندہ، ڈنڈی مارنے والا، 2 نمبری، فراڈ کرنے والا نہیں، جائز تنگ دستی کی بنیاد پر اس کو مہلت دے بعد میں دے دینا. او وعدہ عنہ، یا اسے کہے جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. قیامت والے دن اس چھوٹے سے سودے کے بدلے اللہ اپنے عرش کا عظیم سایہ عطا کرتا ہے، وہ ٹھنڈک و پروٹوکول عطا کرتے ہیں. یہ دینے والے کے لیے بہت عظیم عمل ہے. لیکن اگر یہ سارا کچھ لے کر چلے گئے، جن قرض کے وبال وہ آپ نے ایپ سے کسی سے لے لیے ہیں، وہ آپ کسی بینک کا لے کے بیٹھے ہیں،
وہ کسی چاچے مامے تائے خالہ پھوپھی بہن بھائی بچوں کا لے کے بیٹھے، کسی دوست یار کا لے کے بیٹھے، وہ دستی کی شکل میں ہے، وہ ٹائم کی شکل میں، معافی نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ نساء آیت نمبر 12 پارہ نمبر 4، مرنے کے بعد انسان کی وراثت کی تقسیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ پوری آیت آخر میں جا کے پڑھیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی وراثت سب سے پہلے اس میں سے وصیت پوری کی جائے، من بعد وصیت توصون بها او دین، اس کے بعد اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یہ قرآن ہے۔ پہلے اللہ نے وصیت کی بات کی، مرنے والا جب اس کی وراثت تقسیم کرنی ہے، اس کا بنیادی طور پر کفن دفن کا انتظام اس کے مال میں سے کیا جائے۔ اگر کوئی نہیں کرنے والا، اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ پوری کی جائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قرض، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرض کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگرچہ تیرے رب نے تیرے قرآن میں پہلے وصیت کو رکھا ہے، لیکن فرمایا میں نبی اس کو بدل کر قرآن اپنی جگہ پہ رہے گا، میں تمہیں پابند کرتا ہوں پہلے بندے کے قرض کا حساب کتاب کرو، پھر بابا جی کی کوئی وصیت پوری کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن پاک کا جو اسلوب وصیت پہلے تھی، قرض بعد میں تھا، لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں، قرض پہلے، وصیت بعد میں پوری کرنی۔ کیوں؟ کہ آپ نے جنازوں پہ انکار کر دیا کہ میں نے نہیں پڑھانا۔ اگر کسی کا لین دین کر یہ چند ہماری چیزیں، اس سے ہم میں سے ہر ایک امیر غریب بڑا چھوٹا اس کا تعلق اور واسطہ پڑتا ہے۔ اسے دین کے مطابق ہونا، سنت کے مطابق ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کیس بڑے مشہور ہیں۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث صحیح مسلم میں 2713 نمبر پہ آتی ہے۔ ایک سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث طبرانی میں 586 نمبر پہ آتی ہے۔ اور ایک کیس سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، آپ کی بیٹی فاطمہ اور علی، ان کے گھر کا بڑا مسئلہ تھا، رزق کی بڑی بہت کم تھا، کام کرنے والے کوئی نہیں تھے، ہاتھوں پہ چھالے تھے بی بی فاطمہ کے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم زخمی تھا، تنگ آ کے اپنے بابا جی سے غلام لینے کے لیے گئی۔ وہ حدیث مشہور، اللہ کے رسول ہمیں غلام دے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نہیں دیا۔ ایک روایت میں صرف اذکار سکھائے اور ایک دعا سکھائی۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی نے مجھے سکھائی اور مجھے کہا تھا، اسلام مسلم میں بھی موجود ہے، کہ بیٹا رات کو پڑھتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے پڑھ لینا، کبھی بھی آپ کے گھر میں پیسے کی کمی نہیں آئے گی۔ اس دن کے بعد کہتے ہیں ہمارے گھر میں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہے۔ دعا بڑی خوبصورت، بچوں کو میتھ، پینسل، ایکٹیوائز، پیسوائز، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، فزکس کی مساواتیں، کیمسٹری کے فارمولے، بایو کے سب کچھ یاد ہے۔ یہ چیزیں ہم بچوں کو نہیں یاد کرواتے، دن ب دن اللہ سے تعلق کمزور۔ وہ دعا اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور پڑھیں، رات کو بستر پر لیٹ کر پڑھیں، اللہم رب السماوات السبع ورب الارضین السبع ورب ما بینہما ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنی خوبصورت اللہ کی تعریف آپ کو کہیں نہیں ملے گی جتنی ان الفاظ میں۔ آخری کیا ہے؟ آخری جملہ یہ تھا، اللہم اقض عنی الدین واغننا من الفقر۔ اے اللہ تنگ دستی سے ہمیں آزاد کر دے اور اپنے فضل کا رزق دے کے ہمیں امیر بنا دے۔ ایک یہ دعا۔ دوسری دعا اپنے معاذ بن جبل کو، عرب کے علاقے میں بنو طے کے قبیلے کا سیر پہاڑ سب سے بلند پہاڑ تھا، سب سے بڑا پہاڑ تھا۔ جامع ترمذی میں بھی آتی ہے، یہ 1069 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ اس پہاڑ کو دیکھ، اس پہاڑ کے برابر بھی اگر تیرے اوپر قرض ہے، یہ دعا تجھے بتانے لگا مجھے پڑھ لے تو تیرا قرض ادا ہو جائے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ آیت پوری پڑھنے کے بعد اس کے آخر میں الفاظ ہیں، اللہم رحمان الدنیا والآخرہ تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، اللہم ارحمنی رحمتا تغنین بها عن رحمت من سواک۔ تیسری دعا، جابر بن عبداللہ کے والد فوت ہو گئے، 9 بہنیں گھر میں موجود تھی جن کے نکاح کرنے تھے، چھوٹا سا بچہ ہے 13-14 سال ہوا، سارا دن کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول نے بلا کے کہا بچے پریشان کیوں؟ 9 بہنیں، بیوی، کماؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے، باپ کا قرض اتنا ہے ہر گلی میں لینے والا موجود۔ فرمایا یہ دعا پڑھ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرام،
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا رزق تمہاری دکان کے گلوں میں پڑا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے چلانا۔ تمہارا رزق تمہارے کھیتوں کی مٹی میں ہے، وہ ہماری محنت، ہماری ذمہ داری۔ رب نے کیا کہا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، جو رزق تمہیں چاہیے نا وہ آسمانوں میں۔ اپنے رزق کے لیے اللہ سے رابطہ پہلے، وہیں سے دروازے کھلتے ہیں تو فصلوں کی پیداوار بڑھتی ہے، اوسط بڑھتی ہے، گاہکوں کے دماغ وہ پوری طرح بدل کر آپ کے دکان کا رخ ان کے قدموں کو کروا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اس حصے کو قرآن و سنت کے مطابق سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔